السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہے ہیں۔ یاد رہے کل ہم نے سورہ مزمل پارہ 29 اس کی 19 اور 20 آیت کا آدھا حصہ تلاوت کیا تھا، کیونکہ آیت لمبی تھی تو آج ہم نے باقی آدھے حصے کی تلاوت کرنی ہے۔ اپنے قرآن مجید میں موجود غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری کلاس کو جوائن کر لیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے دیکھ لیں۔ آیت نمبر 20 کے آدھا حصہ علم ان سیکون سے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ان سیکون منکم مرضى، علم عین زبر ع، لام زیر لی، میم زبر ما، علم۔ غلطی سے بھی آپ نے اس کو عالمہ نہیں پڑھنا اور نہ ہی علیما پڑھنا ہے۔ کسی صورت میں کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا، اور عین کا تلفظ آپ سیکھیں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بھی ادا کرنا آ جائے گا۔ سیکون اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ، نون ساکن یا تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون کو چھپانا ہے، اخفا کا مطلب چھپانا، یہ چھپانا اور غنہ بھی کرنا ہے۔ سیکون نون پیشنو، منکم مرضى، پھر سے یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا ہوا ہے، اور یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم دوبارہ سے آ گیا ہے، تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اس قاعدے کو ادغام شفوی کہتے ہیں، میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم متحرک آ جائے تو یہاں پہ غنہ کریں گے۔ منکم مرضى، را کو ساکن اور پہلے حرف کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے را کو ہم پر پڑھیں گے۔ ویسے اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ را ساکن ہے تو پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، اس پہ زبر ہے تو را پر ہوگی، اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ وآخرون یضربون، خا کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے، واو مدہ ادا کرنا ہے۔ پر کیسے ہوتا ہے؟ وآخرون موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یضربون، اب ہم نے زواد کو تو پر پڑھا ہے لیکن را کو باریک پڑھا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے، جب را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ زواد ہم نے ہر صورت میں خواہ ساکن ہو، زیر ہو، زبر ہو، کچھ بھی ہو، زواد پر پڑھا جائے گا۔ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فل آروزوی، را پر اور زواد بھی پر۔ یبتغون، با پہ ساکن آنے کی وجہ سے قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے موجود ہے۔ غین کو پر پڑھیں گے لیکن واو مدہ ضرور ادا کریں گے، ایسا نہ ہو آپ جلدی میں پڑھیں یبتغون تو یہ غلط ہے۔ یبتغون من فضل اللہ، یہاں پہ اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا۔ وآخرون، خا پر پڑھنی ہے، را کو پیش ہونے کی وجہ سے پر پڑھنی ہے اور نون کو کسی صورت میں لمبا نہیں کرنا، حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اسے ادا کرنا ہے۔ میں ایک ایک چیز آپ کو بتا رہی ہوں، پھر بھی اگر آپ کو مشکل لگے تو پھر سوچ لیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ توجہ دیں گے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یقاتلون، قاف کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ کو ادا کریں گے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کا نام اس لیے باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ یہ چیز میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ جب اللہ کا نام آ جائے اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، جیسے کہ یہ ہے، جیسا کہ یہ ہے، تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا۔ ہاں اگر اللہ کے نام سے پہلے پیش آ جائے یا اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے، جیسا کہ واللہ میں نے موٹا کر کے پڑھا ہے، فضل اللہ میں نے پتلا کر کے پڑھا ہے، تو یہ ہے اللہ کے نام کو باریک پڑھنے کا قاعدہ۔ وآخرون یقاتلون، خا کو پر پڑھ لیں، را کو پر پڑھ لیں، واو مدہ ضرور ادا کریں، نون کو کسی صورت میں آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ یہ جو زبر ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، پیش کو بھی لمبا نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ کر لیتے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں۔ یقاتلون، ٹھیک ہے؟ فی سبیل اللہ، فاقرؤوا ما تیسر منہ،
فقرؤ قلقلہ ادا کرنا ہے کیونکہ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس کے علاوہ طا اور قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہیں، قاف طا با جیم دال، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ما تیسر منہ، را کو پر پڑھنا ہے، نون پہ ظاہر کرنا ہے کیونکہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہوا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی 6 ہے۔ جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائیں حروف حلقی تو نون ساکن کو اور تنوین کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے جیسے لکھا ہے ایسے ہی پڑھنے سے اظہار کہتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اچھا یہ جو وَآتُوا الزَّكَاةَ، اکثر لوگ اس کو پڑھتے وَآتُوا الزَّكَاةَ یا آتَوُا الزَّكَاةَ، وہ بھی آتا ہے قرآن میں وَآتَوُا الزَّكَاةَ بھی، لیکن یہ ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، نہ تو الف کے اوپر کچھ ہے اس لیے الف نہیں پڑھا جائے گا، نہ تو واو کے اوپر کچھ ہے تو واو بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا واو یہ پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، لیں جی جناب، قاف بھی ہمارے پاس آ گیا، با بھی آ گیا اور قاف دوبارہ سے آ گیا قلقلے کے لیے۔ ذو اللہ، اللہ کا نام پر، قرضًا حسنا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے اس لیے، لیکن قاف کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے، زواد کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے۔ حسنا، ہا کے تلفظ پہ دھیان دیں، پریکٹس کریں اور اس کو نکالیں اپنے حلق سے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن، وَمَا الف مدہ، تُقَدِّمُوا، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور میم پیش واو مو، الف مدہ ادا کرنا ہے۔ لِأَنفُسِكُم، لام زیر لی انفسکم نہیں پڑھنا آپ نے کیونکہ یہاں پہ کسی قسم کا کھڑی زیر نہیں ہے، نہ ہی یا مدہ ہے، تو یہ ہوگا لام زیر لی، اگر اس کو آپ لمبا کریں گے تو آپ غلط پڑھیں گے اور گناہ گار ہو جائیں گے۔ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، خیر، خا زبر یا، خی، خا کو پر پڑھنا ہے اور یہ یا لین ہے۔ تجیدوہ، واو مدہ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے کیونکہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو کو مدے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، عند اللہ، اللہ کا نام کیسے پڑھا جائے گا؟ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے اور ساکن، نون ساکن ہونے کی وجہ سے اخفا بھی ہو رہا ہے۔ ہوا خیرا واعظم، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہے اور خوا کے مخرج کا خاص دھیان رکھنا ہے اور زوا کو بھی پر پڑھنا ہے۔ اجرا، جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا اور را دو زبر رن کی صورت میں را پر پڑھی جائے گی اور وقف کی وجہ سے را دو زبر رن ایک الف بن جائے گا زبر کے ساتھ، تو کیا پڑھیں گے؟ اجرا۔ واستغفر اللہ، پھر سے اللہ کا نام پر، ان اللہ، پھر سے اللہ کا نام پر، غفور الرحیم، غین کو پر پڑھنا ہے کیونکہ غین حرف مستعلیہ میں سے ہے اور الرحیم جو ہے اس کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را دو زبر، را دو پیش رون ہے اور آگے را کے اوپر زبر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج ہمارا آدھا آئے تھے پھر بھی ہم نے تقریباً 8.5 منٹ لے لیے ہیں، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے قرآن مجید کو 24 گھنٹے میں سے 8، 8.5، 9، 10 منٹ دینا۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے حافظے میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔